السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اور حلال جو جانور ہوتے ہیں ان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، جن میں سے 2 یا 3 خوبیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ والے جانور جو ہیں جو حلال ہوتے ہیں وہ جگالی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ جانور دیکھیں ابھی بیٹھا ہوا ہے، ایک گائے ہے اور یہ اس وقت دیکھیں یہ جگالی کر رہی ہے۔ تو یہ جگالی کرنے کا اس میں سسٹم یہ ہے کہ یہ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانے کو دوبارہ اسٹمک میں سے واپس منہ میں آتا ہے ان کے، اور پھر اس کو وہ گرائنڈ کرتے ہیں۔ تو بہت اچھی طرح سے گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے اسٹمک میں لے جاتے ہیں اور وہ ہضم ہوتا ہے۔ تو یہ جو حلال جانور ہوتے ہیں ان کے اندر یہ تمام کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ جگالی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوبی ہے جس کی وجہ سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ جانور حلال ہے۔ اور دوسری بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں ان کے اندر جو ان کو انگلش میں ہوفس کہتے ہیں ہم، یہ جو پاؤں ہے اس کا دیکھیں، یہ پاؤں اس میں یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی پاؤں جو ہے نا اس کی 2 حصے ہوتے ہیں، یہ کھر کہلاتا ہے اور اس کے 2 ناخن ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ حلال جانوروں کی نشانی ہے، مگر یہ چیز خنزیر میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن خنزیر کے لیے واضح طور پر حرام ہونے کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اور یہ خوبی جو ہے یعنی کھروں کا 2 حصوں میں مشتمل ہونا، یہ بکریوں میں، ہرن میں، اونٹ میں اور گائے میں، بھینس میں، یہ تمام جانوروں میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو ان کے اندر جو ہے نا یہ بڑی خوبی ایک تو ہے جگالی کرنا، یہ دیکھیں گے یہ جگالی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو حلال جانور ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر جتنے بھی ہیں تقریباً وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہربیوور ہوتے ہیں۔ ہربیوور سے مراد یہ ہے کہ وہ کارنیور نہیں ہوتے، ہربیوور ہوتے ہیں، گھاس کھانے والے اور پودوں پر گزارا کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہربیوور ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 بڑی خوبیاں ان کے اندر یعنی 3 خوبیاں ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ جگالی کرتے ہیں، نمبر 2 یہ ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں، یعنی کھر جو ہیں ان کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں۔ جبکہ جو ہے نا تیسری بات یہ کہ یہ ہربیوور ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ دوسرے جانور کو دکھا رہا ہوں، یہ دوسرا جانور ہے اور یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، یہ ابھی اس وقت جگالی نہیں کر رہا۔ یہ تیسرا جانور آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے اندر ایک تو یہ کہ یہ کتنا خوبصورت ہے اور یہ بھی اس وقت آرام کر رہا ہے، اور یہ بھی جو ہے قربانی کے لیے ہے۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ ان کے اندر جو ٹکس ہوتے ہیں جیسے ہائلوما ہوتا ہے اور دوسرے ہارٹ ٹکس ہوتے ہیں ایکسوڈس فیملی سے، تو وہ اس کے اندر ہم نے انویسٹیگیٹ کیے ہیں کہ ان کے جسم پر یہ جیسے مثلا اس کے کان ہیں تو اس کے کانوں کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے وہ دیکھا ہے، دیکھیں اس کے کان بالکل کلیئر ہے، اس کے کانوں کے اندر جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ دوسرے کہ اس کی جو جگہ ہے وہ جو قریب جو جگہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ ٹکس جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ مکھیاں اڑانے کے لیے جو ہے نا وہ ان کی جو دم ہوتی ہے، دم کے اندر یہ دیکھیں یہ دم کے ذریعے سے جو ہے نا اپنی مکھیوں کو اڑاتے ہیں۔ تو یہ جو دم ہے، دم کے اندر جو مسلس ہیں وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا سسٹم عطا فرمایا دم کے ذریعے سے کہ یہ دم کے ذریعے سے اپنے تمام جسم کی جو مکھیاں ہیں اڑا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور جانور دکھاتا ہوں جو کہ اپنی مکھیاں کیسے دم کے ذریعے سے اڑا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایک اور جانور ہے، یہ دیکھیں یہ بھی قربانی کے لیے آیا ہوا ہے، اور یہ کیسے ہمیں غور سے دیکھ رہا ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہ کتنے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ جو ہے وہ یہ اپنے اس کے بھی کانوں کی آبزرویشن اور اس کے جسم کی آبزرویشن کر لی گئی ہے۔ یہ ابھی موبائل کو سن کر دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو دیکھیں یہ مکھی کیسے اڑاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہم لوگ یہ اس وقت کھڑی ہو گئی ہے، اور اس کے جسم سے بھی ہم نے یہ دیکھیں مکھی جو ہے نا کیسے اڑا رہی ہے اپنے جسم کی۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے، سائنٹیفک ہے، اور یونیک سائنس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو
جو ہے وہ دم عطا فرمائی ہے، اور دم جو ہے اس کی کافی لمبی ہوتی ہے، تقریباً زمین تک ہوتی ہے. دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے اس میں. تو یہ دم کے ذریعے سے دیکھیں، یہ دم کے ذریعے سے اپنے پورے جسم کی جو ہے نا مکھیاں اوپر سے بھی اور نیچے کی سائڈ سے بھی، جس سائڈ پہ یہ چاہتے ہیں اس سائڈ پہ جو ہے نا وہ دم کے ذریعے سے اپنی مکھیوں کو اڑا لیتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹیل کے اندر یعنی دم کے اندر جو ہے وہ یہ سسٹم عطا فرمایا ہے، اور یہ دم کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے جسم کی پوری اسی طرح سے یہ والا جو جانور ہے دیکھیں یہ اپنے نرم حصوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ دم کے ذریعے سے اپنی مکھیوں کو بھی اڑا رہا ہے. اور یہ دیکھیں دم کے ذریعے سے کیسے اپنی مکھیوں کو اڑا رہے ہیں. تو یہ بھی ان کے اندر جو ہے نا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا ہے. یہ پہلے والا جو جانور آپ کو دکھایا اس کے اندر بھی ہائلوما اور دوسرے ٹکس کی آبزرویشن ہم نے کر لی ہے، ان کے اندر بھی ہائلوما اور ٹکس موجود نہیں ہیں. اور یہ بھی دیکھیں اپنے دم کے ذریعے سے کیسے اپنے جسم کی مکھیوں کو اڑاتے ہیں. یہ تمام کے اندر دکھا رہے ہیں ہم آپ کو. یہ دیکھیں یہ اپنے جسم کی مکھیاں اڑائیں. تو اس میں جو مسلس ہیں، باڈی مسلس، وہ جو یونیک سائنس یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ان کی دم کے اندر جو مسلس ہیں وہ مسلس اتنے پاورفل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مسلس کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ یہ اپنے مسلس کے ذریعے سے اپنی پوری ٹیل کو جو ہے نا اپنے پورے جسم کے ارد گرد جو ہے نا وہ گھما سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا اپنی مکھیاں اڑا سکتے ہیں اور اپنی ہوا کر سکتے ہیں. لہٰذا ان کے ہم نے کانوں کو اور اس کے جسم کی نرم حصوں کو یعنی پیٹ کے بیلی کے حصوں کو ہم نے آبزرو کر لیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا کسی قسم کے ہمارے پاس ٹکس موجود نہیں ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ یعنی کلیئر ہے. اور اس والے جانور کو بھی دکھایا یہ دوسرے کو، یہ بھی دیکھیں یہ جگالی کر رہا ہے، یعنی یہ وائٹ جو جانور ہے یہ بھی اس کے اندر دیکھیں یہ جگالی کر رہا ہے. یعنی جو ہے یہ بھی جتنے بھی جانور ہوتے ہیں حلال، یہ سارے کے سارے ان کے اندر جو ہے نا یہ خوبی پائی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی ہیں جو کہ حلال جانوروں میں خاص طور پر پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ یہ جگالی کرتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ ان کے جو کھر ہوتے ہیں ان کے اندر 2 انگلیاں ہوتی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہربیور ہوتے ہیں. تو کوئی بھی قربانی کرنے والا جانور جو ہے وہ کارنیور نہیں ہے. تو جو ہمارے پاس حلال جانور ہیں ان میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ بکری، بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ، بھیڑنی، اور گائے اور بچڑا، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی، یہ سارے جانور جو ہیں قربانی کے ہیں، اور انہی کی قربانی کی جاتی ہے. چھوٹے جانور جو ہیں بکرا، بکری، ہرن، ہرنی، ہرن اور ہرنی کی قربانی نہیں کی جاتی کیونکہ وہ وائلڈ ہیں. یہ بھی یہاں پہ خاص بات ہے کہ وہ جو ہے ڈومیسٹک ہونے چاہیے، وائلڈ نہیں ہونے چاہیے. تو وائلڈ اینیملز جو ہوتے ہیں جن کو وحشی جانور کہتے ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی. جیسے ہرن ہے تو وہ وحشی ہے یعنی جنگلی ہے، وائلڈ ہے، اس لیے ان کی قربانی نہیں کی جاتی ہے. صرف جو ڈومیسٹک ہوتے ہیں جیسے بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، بھیڑنی، یہ جو ہیں ان کی جاتی ہے قربانی. اور اسی طرح سے جیسے یاک ہے وہ جو ہے، اور دوسرا جو جنگلی گائے ہوتی ہے، نیل گائے ہوتی ہے، ان کی بھی قربانی نہیں کی جاتی ہے کیونکہ وہ جنگلی ہوتے ہیں، اس لیے وحشی ہوتے ہیں. تو ڈومیسٹک ہونا بھی جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے یہ دیکھیں کان جو ہیں ان کے وہ بھی ایسے مسلس رکھتے ہیں. دیکھیں یہ بھی یونیک سائنس ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں کو جو ہے وہ ایسے مسلس عطا فرمائے ہیں کہ وہ اپنے کانوں سے ہوا بھی کر سکتے ہیں اپنی، اور اپنی مکھیاں بھی اڑا سکتے ہیں جو کانوں کی رینج میں ہوتی ہیں، اور یہ اپنے کانوں کی ڈائریکشن کو آگے پیچھے اوپر نیچے کے لیے گھما بھی سکتے ہیں، جو کہ انسانوں میں بہت کم شاذ و نادر پایا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کانوں سے بھی اپنی مکھیاں اڑا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں دوسرے جانور کو یہ بھی کانوں کے ذریعے سے اور دم کے ذریعے سے اپنے جو ہے یہ دیکھیں، اور یہ دیکھو یہ کان کے ذریعے سے بھی اپنی مکھیوں کو اڑا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اینیملس کو جو ہے جو کہ ہمارے لیے ڈومیسٹک ہیں اور حلال ہیں، دوسرے جانوروں کو بھی یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلس سسٹم دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں.
اچھا، ہم نے ایک جو بات بتائی ہے آپ کو کہ یہ ہربیور ہوتے ہیں، تو کارنیور اینیملس جو ہے نا ہم نہیں کھاتے، ان کا گوشت نہیں کھاتے، چونکہ کارنیورس کے گوشت کو کھائیں گے تو ان میں جو پروٹین ہیں، ان میں جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں اور ان میں جو نیوٹریئنٹس ہیں، وہ نیوٹریئنٹس جب انسان میں شامل ہوں گے، انسان میں شفٹ ہوں گے، تو ان کے اندر بھی وہی طرح کی عادتیں اور وہی طرح کی خوبیاں پیدا ہوں گی جو کہ ان کارنیور اینیملس میں ہوتی ہیں، مثلا چیر پھاڑ کرنا، ظلم و ستم کرنا، دوسرے کو مار ڈالنا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ انسانوں میں بھی شفٹ ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یہ بات بتائی ہے، قرآن شریف میں یہ بات بتائی ہے کہ کارنیور جو ہے نا ان کو نہ کھایا جائے، اور جو ہربیور ہے ان کو کھایا جائے۔ یہ ہربیور شریف ہوتے ہیں اور ان کے اندر وہ کانسٹیٹوئنٹس اور وہ نیوٹریئنٹس نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے جو ہے نا انسان کی صحت پر، انسان کی عادات و اطوار پہ برا اثر نہیں پڑتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور یہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ اور اس سے پہلے ایک ویڈیو جو ہے وہ امپورٹنس آف عید الاضحیٰ جو ہے وہ بینیفٹس آف عید الاضحیٰ اور سائنس آف عید الاضحیٰ کے نام سے جو ہے نا وہ ہم نے آپ کو دی ہے۔ ویڈیو کا پورا نام سائنس اینڈ بینیفٹس آف عید الاضحیٰ، یہ ایک ویڈیو پہلے سے دی ہوئی ہے آپ کو، وہ ویڈیو بھی آپ کو دیکھنی چاہیے اور اس سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوگی۔ اور یہ ویڈیو جو ہے یہ اس اعتبار سے دی ہے کہ ہمیں حلال اور حرام جانوروں کے درمیان ڈفرینس کا پتہ چلے، فرق کا پتہ چلے، لہٰذا میں اس پر جو ہے نا اختتام کرتا ہوں کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یقیناً، اور اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کریں اور دوسرے لوگوں کو بھیجیں، اور اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور ان باتوں کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا یونیک سائنس پیدا فرمائی ہے، اور ہمارے لیے جو ہے نا کتنی بہترین چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور کھانے کے لیے خاص طور پہ ہمیں پروٹین جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، گوشت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یہ جانور عطا فرمائے ہیں جن کو ہمیں کھانے کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کھاؤ اور پیو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ سائنس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کی جان و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی جو قربانی کر رہے ہیں سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر جانور کو گاڑی سے اتارتے وقت یا کہیں لاتے لے جاتے زخم ہو جائے جانور کے کسی جسم کے حصے میں، تو اس حصے پر فوراً جو ہے نا آئل لگا دیں، کوئی بھی آئل جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو لگا دیں، چونکہ اس چھلے ہوئے حصے پر اور اس زخم پر جو ہے نا فلیش فلائی اس کا نام ہے، گوشت کی مکھی، جو کہ آ کے فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ انڈے نہیں دیتی بلکہ بچے دیتی ہے، یعنی کیڑے ڈائریکٹ جو ہے نا اس زخم کے اوپر دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایک ہی دن میں یعنی 5 منٹ میں بھی اس زخم کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، یعنی وہ ڈائریکٹ آ کر، جیسے یہ مکھی بیٹھی ہے ابھی، یہ تو مسکا ڈومیسٹیکا ہے اور یہ بھی ایگ لینگ کرتی ہے اور اس کے ایگ میں سے بچے نکلتے ہیں، لیکن جو ہے وہ فلیش فلائی جو ہوتی ہے وہ سائز میں بڑی ہوتی ہے، وہ ہم آپ کو ابھی دکھا دیں گے اس کے اندر، تو وہ جو ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ بچے دیتی ہے، اور وہ وی پیرس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈائریکٹ بچے دیتی ہے، اور وہ بچے اس کے کیڑے ہوتے ہیں، میگٹس ہوتے ہیں جو کہ لاروی کہلاتے ہیں، اور وہ زخم کے اوپر وہ دے دیتی ہے، اور وہ اسی وقت جو ہے نا وہ زخم کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زخم کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ کے جو قربانی کے جانور ہیں ان کا یہ خیال رکھیں، جیسا کہ اس میں گاڑی سے اتارتے وقت کی چوٹ لگ گئی ہے اس کے اندر، تو اس کے اوپر اب ہم جو ہے آئل لگا دیں گے تاکہ جو ہے نا یہ زخم کے اوپر مکھیاں نہ بیٹھیں۔ آئل لگانے سے یہ ہوگا کہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، اور جب مکھیاں نہیں بیٹھیں گی تو وہ اس کے اوپر ایگ لینگ بھی نہیں کریں گی، اور جو ہے وہ جو بچے ڈائریکٹ دیتی ہے وہ بھی نہیں دے گی، اور اس کی وجہ سے زخم جو ہے وہ اصلی حالت میں رہے گا اور خراب نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیڑے نہیں پڑیں گے۔ تو یہ بھی جو ہے نا قربانی کے جانوروں میں اس چیز کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔